اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذی القعدہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور کچھ دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور ذوالحجہ میں مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے فضائل اور مسائل ہر قربانی کرنے والے کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔ قربانی کے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ اخلاص نیت کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں جتنی آیات بیان فرمائی ہیں ان سے اکثر میں اخلاص کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کے جانور کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقوی پہنچتا ہے، کہ اللہ پہلے یہ دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے نے کس نیت سے قربانی کی ہے، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اس کا جذبہ کیا تھا۔ اسی طرح سورہ کوثر چھوٹی صورت ہے، اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اپنے رب کے لیے کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے اور قربانی بھی رب کے لیے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی نیک یا جائز کام کرے، دل میں خیال یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں اخلاص نیت۔ اس کا معنی نیت کا خالص ہونا۔ اگر کوئی چھوٹا سا مسلمان چھوٹا سا عمل انجام دے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت سے انجام دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بعض اوقات وہ چھوٹا سا عمل ہی مسلمان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کو بہت بڑا کام انجام دے، بڑی دولت خرچ کر کے، بڑی مشقت برداشت کر کے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ نہ یہ کہ ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے کہ تم نے نیت خراب کیوں رکھی۔ تو اخلاص نیت سے اچھے فوائد حاصل ہونے کی میں صرف دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ دنیا کی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، خصوصاً خوراک استعمال کرتے ہیں، تو اس خوراک اگر ایک شخص تھوڑی سی استعمال کر لے لیکن ہو وہ خالص، تو کیا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یا دوسرا شخص وہ ہے جو اس خوراک کی بہت زیادہ مقدار استعمال کرتا ہے لیکن سو خوراک خالص نہیں ہوتی؟ بتائیں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا نا جو خالص چیز استعمال کر رہا ہے۔ دیسی گھی کی مثال ہم لے لیں، شہد کی مثال لے لیں، دودھ کی مثال لے لیں۔ ایک آدمی دیسی گھی استعمال کرتا ہے، وہ خالص دیسی گھی ہی ہے، اور وہ پاؤ استعمال کرتا ہے، ایک پاؤ۔ دوسرا شخص دیسی گھی کے نام پہ گھی استعمال کرتا ہے لیکن وہ خالص نہیں ہوتا، وہ آدھا کلو استعمال کرتا ہے۔ بتائیں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو خالص استعمال کر رہا ہے اسی کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی آدھا کلو دودھ پیتا ہے لیکن وہ خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اور دوسرا شخص ایک پاؤ دودھ پیتا ہے لیکن ہے بالکل خالص، تو زیادہ فائدہ اس کو ہوگا۔ یہی مثال اعمال کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکڑوں حدیث میں ہم مسلمانوں کو بار بار اس طرح متوجہ فرمایا کہ ہم کوئی بھی نیک یا جائز کام کرتے ہوئے نیت کا جائزہ لیں، بار بار دیکھیں دل میں ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے،
اگر نیت ٹھیک ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا نخواستہ اگر لوگوں کو دکھاوے کی نیت ہے، لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے، اچھا سمجھیں گے اور میرا مقام لوگوں کی نظریں بلند ہو جائے گا، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، سخی سمجھیں گے، خدا نخواستہ اگر یہ نیت ہے دکھاوے کی، ریاکاری کی، تو پھر وہ عمل گناہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، تو اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تمہیں تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، جیسے تھوڑی سی اچھی خالص خوراک کافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی مثالیں بھی ارشاد فرمائی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، تو اس عورت نے پہلے خود پانی پیا، پھر دیکھا کتا ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو خود پانی نکال کے پی لیا کنویں سے، یہ کتا تو نہیں نکال کے پی سکتا۔ اس نے جوتا نکالا، دوپٹہ اتارا، دوپٹہ جوتے سے باندھا، رسی ڈول کی شکل بن گئی، پھر پانی نکالے کتے کو پلا دیا۔ اب وہاں اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی، کتا تھا اور وہ عورت تھی۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، دل میں خیال یہ نہیں تھا کہ کوئی دیکھ کے میری تعریف کرے گا کہ بہت رحم دل عورت ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اخلاص نیت سے اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما کے اخلاص سے کی ہوئی اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اخلاص کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ خوراک کی مثال دی ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اور اخلاص نیت سے کرتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آدمی میرے ساتھ مخلص ہے، تو دل میں ایسے شخص کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسی ہوتی ہے نا جی، اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص نے مجھے کھانا کھلایا ہے، یہ میری تعریف کی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ میرا یہ فلاں کام کر دے، پھر دل میں اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ مفاد پرست آدمی ہے۔ جب کام ہوتا ہے مجھ سے متعلق تو یہ تعریف بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہوتا پھر یہ کبھی سلام بھی نہیں کرتا۔ تو دیکھیں مخلص اور غیر مخلص میں یہ فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اصول بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ ہر آدمی کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ جو اخلاص نیت سے کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور کتنا اچھا کتنا زیادہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی مثال بیان فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو اخلاص نیت سے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال گندم کے دانے جیسی ہے۔ جب اسے کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے تو ایک دانے سے 7 شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ قانون بھی یہ ہے کہ جو اخلاص نیت سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 نیت کا درست ہونا اور نمبر 2 اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ تو قربانی کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ اور پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ جو بھی قربانی کرے وہ اخلاص سے نیت سے کرے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ایسا کام نہ کرے جس سے دکھاوے اور ریاکاری کا اظہار ہو اور ریاکاری والی بات پائی جائے۔ مثلاً زبان سے یہ کہنا ہم نے تو بہت مہنگا جانور خریدا ہے جی، ہم نے تو گائے بھی خریدی ہے، بکرا بھی لیا ہے، دمبا بھی لیا ہے، اونٹ بھی خریدا ہے ہم نے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بار بار لوگوں کو دکھانا یہ بھی درست نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ اخلاص کی مثال علماء نے یہ بھی دی ہے کہ اس کی مثال روح جیسی ہے۔ اگر جاندار کے جسم میں روح ہو تو اس کے تمام اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان بولتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی کام کرتے ہیں۔ اور اگر جسم میں روح نہ ہو تو جسم نکارہ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال مسلمان کے نیک اعمال کی ہے۔ اگر نیک اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی میں اخلاص نیت ہو تو اس میں روح موجود ہوتی ہے،
اور اس سے مسلمان کو صدقہ خیرات کے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں صدقہ خیرات سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے، آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں، اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے، مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ سارے فوائد اس مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس میں روح نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو پھر کوئی فائدہ بھی ایک مسلمان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ جو بھی نیک کام کریں، جائز کام کریں، اس میں ہم نیت کو دیکھیں، ٹٹولیں۔ اگر نیت درست ہے تو ٹھیک ہے، نیت درست نہ ہو تو خود سے بار بار کہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام، ایسی بات نہ کروں جس سے ریاکاری اور دکھاوے کا اظہار ہو۔ آج کل تو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے مکان کیسا بنایا، ہمارا ذوق دیکھ کیسا ہے، جی ذوق کیسا ہے ہمارا، ہماری مسجد آ کے ذرا دیکھیں، ہماری فلاں چیز آ کے ذرا دیکھیں جیسی ہم نے بنائی ہے، کس نے بنائی آج تک۔ تو یہ بھائی یہ باتیں گناہ کی ہیں، اکثر لوگوں باتیں پتہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لیے ارشاد فرمایا من صلی رائے فقط اشرکا، جس نے دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صدق رائے فقط اشرکا، جس نے دکھاوے اور ریاکاری کی نیت صدقہ خیرات کے اس نے بھی شرک کیا۔ من صام رائے فقط اشرکا، جس نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اسے شرک کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات اللہ نے جو قربانی کے بارے میں بیان فرمائی، ان میں اخلاص کی ترغیب دی ہے۔ جانور جب ڈالتے ہیں، لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اس وقت کی ایک دعا ہے انی وجہت وجہی للذی، تو یہ آیت ہے قرآن کریم کی، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اب اس میں بھی اخلاص کی ترغیب ہے، تو انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اس میں بھی اخلاص کی تعلیم ہے۔ ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی اخلاص کا حکم ہے۔ سورہ کوثر میں اخلاص کا حکم، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس آیت میں اخلاص کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام دار نیتوں پر ہے، اس میں بھی اخلاص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تمہیں تھوڑا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اس میں بھی اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اخلاص نیت بہت بڑا اور اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، تو ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھاوا، نام و نمود اور ریاکاری کوئی عنصر شامل نہ ہو، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما لیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔